بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آج کی یہ کانفرنس کئی پہلو سے ہمارے لیے اسباق چھوڑ کے جا رہی ہے، جہاں ہم اپنے دوست احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، وہاں ہم ان کو اس کانفرنس کی کامیابی پر مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ میں نے تقریر نہیں کرنی، لیکن میرے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ایک دفعہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ ثناء اللہ زیدی صاحب کو خانپور میں ٹائم دے دیا گیا، تو وہ سارا ٹائم باقی جتنے علماء کا تھا وہ سارا ہی وہی لے گئے۔ تو یہ حسن ظن یہ تھا کہ یہ اگر ان کو دے دیں گے تو یہی ٹائم ختم کر دیں گے، پھر شاہ صاحب کیا ٹائم ہوگا۔ تو میں نے صرف 2-3 منٹ بات کرنی ہے آپ سے۔ پہلی بات تو میں نے شکر کے حوالے سے اور مبارکبادی کے حوالے سے کر دی ہے۔ دوسری بات کہ ہمارا جو موضوع ہے ختم نبوت، اس کے حوالے سے کئی پہلوؤں سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو بسا اوقات اوپر والی سطح سے اور بسا اوقات نیچے والی سطح سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ابھی واجب الاحترام حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، لیکن جس پہلو سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی ایک بات کہی تھی کہ ہمارے لوگوں کو انگریزی سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ کوئی پہلو نہیں ہے۔ میں کیونکہ ایجوکیشن کا آدمی ہوں، میں اس لیے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ہم نے اگر ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں میں، اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انگلستان میں، تو ہماری جو تعلیمی کیفیت ہے وہ انتہائی کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہم جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اس پہلو کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنی تعلیمی حیثیت منوائیں اور اپنی قابلیت کو ظاہر کریں۔ دوسری بات یا دوسرا پہلو جو ہم اس وقت ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے حوالے سے جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر لوگ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین تک کہتے ہیں۔ جی ایک ہی آیت ہے قرآن کریم۔ ابھی اسی مہینے میں
ہم نے عقیدہ ختم نبوت پر ایم فل میں ایک تھیسس لکھا ہے، اس کا ابھی ویوا ہونے والا ہے، جس میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ سینکڑوں آیات ایسی ہیں جو ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں نشاندہی کرتی ہیں، اور سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جن کو اکٹھا کیا گیا ہے اس حوالے سے کہ وہ ختم نبوت کی ترجمانی کرتی ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو ترجمہ ہے یہ دوام کو ثابت کرتا ہے۔ اب اس کلمہ پڑھنے والے کو یہ بتلانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، تو اس کا معنی مطلب یہ ہوا کہ اس نے کلمے کا معنی ہی نہیں سمجھا، کلمے کا معنی نہیں سمجھا۔ ہمارے جو اہل حدیث لوگ ہیں یہ نا وہ حاضر ناظر کے لیے اس کو پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے لیے یہ دلیل ہے۔ ہاں البتہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک مناظرہ تھا تو اس میں یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ وہ کہنے لگا کہ آپ اس کا ترجمہ کریں۔ انہوں نے کہا جی ہاں جی ترجمہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اس کا ترجمہ ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہنے لگے ہیں اس کا مطلب ہے وہ موجود ہے۔ تو پھر کیونکہ ترجمے کی بات نہیں تھی، عقلی بات تھی، تو مولانا نے فرمایا اگر یہ ترجمہ اس لیے کرتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے والد ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ ہیں تو پھر دکھاؤ کہاں ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تو حرام زادہ ہے۔ بیان اسی طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری کا یہ بھی مناظرہ اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ عقلی دلال کی روشنی میں کہ میں غلام احمد قادیانی ہوں، غلام کو کاٹ دو، قادیان میرا شہر ہے اس کو کاٹ دو تو میں باقی احمد رہ جاتا ہوں۔ تو قرآن میں یہ لفظ آتا ہے من بعد اسمہ احمد، آپ کے بعد میری نبوت ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہا کہ یہ عقلی بات کر، میرا نام جو ہے نا وہ ثناء اللہ ہے، امرتسر میرا شہر ہے، تو نے قادیانی کو کاٹ دیا، میں نے امرتسر کو کاٹ دیا۔ تو نے پہلا لفظ کاٹا ہے، میں بھی پہلا کاٹ دیتا ہوں۔ جب ثنا کو کاٹیں گے تو پھر اللہ رہ جاتا ہے، تو میں اللہ ہوں، میں نے تجھے جھوٹے نبی کو نبی بنایا ہی نہیں ہے، میں نے تجھے نبی نہیں بنایا، تو کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں احمد ہوں؟ تو اللہ کے بندو، یہ میری بات اس حوالے سے تھی کہ ہمارا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ اگر بات کرنے کے لیے کوئی لوگ عقلی بات کرتے ہیں تو پھر اس کو عقلی جواب دینا ہوگا۔ آخری بات جو میری ہے کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں، آج ملتان میں بھی تھے، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مدعویٰ کیا ہے؟ یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اس کا یہ پہلو، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم نرمی برتیں گے یا یہ جیسی بات کریں گے ہم بھی ان کے ساتھ ویسی بات کریں گے۔
تو ایسے نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا مسئلہ ہے۔ جیسے وہ اپنی قوت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو جھوٹا ہونے پر بھی اپنے آپ کو وہ اتنا طاقتور ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور ہم جو حق پر ہیں ہم اپنے آپ کو کمزور ظاہر کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ آج اس یوتھ فورس کے پلیٹ فارم سے ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے طرز عمل کو بدلیں، وگرنہ ہم تمہارا حشر کر دیں گے۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔